صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے ہمیں دجال کے بارے میں بتایا تو قریب ایک کھجوروں کا جھنڈ تھا، اور حضور جب بتا رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ جھنڈ کے پیچھے سے کہیں نکل کے ابھی نہ آ جائے، تو ہم ڈر گئے۔ اگلے دن جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس خوف کے اثرات ہمارے چہرے کے اوپر موجود تھے، تو اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ ان کے اوپر وہ ایک ڈر کی سی کیفیت ہے، دجال کے فتنے کا اندیشہ ہے ان کو، تو آقا کریم نے فرمایا کہ تم پریشان ہو گئے ہو، اگر اب آ جائے تو فکر نہ کرو، میں جو تمہارے اندر موجود۔ اور اس وقت صحابہ کو یوں لگا تھا کہ یوں ہی ابھی دجال، اور ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا بس آنا چاہ رہا ہے، اور صحابہ اپنی اولاد کو ایسے پڑھا کے گئے تھے جیسے قرآن کہتے پڑھاتی ہیں۔ ہم نے تو اپنی اولاد کو بتایا ہی نہیں ہے۔ شاید آپ مجھے کہہ رہے ہوں، دل میں یہ سوچ رہے ہوں کہ میلاد کی محفل تھی اور آپ دجال کی بات لے کے بیٹھ گئے۔ میاں یہ میلاد والے رسول نے سب کچھ ہمیں بتایا ہے۔ اس فتنے سے ہمیں اپنی اولاد کو بچانا ہوگا اور دجال کو پہچاننا ہوگا، اور آج دجالی نظام دنیا کے اوپر قائم ہو چکا ہے۔ دجال جو عملی جو مجسم پیکر ہے وہ تو ابھی ظہور پذیر نہیں ہوا، لیکن جو دجالی نظم ہے وہ قائم ہو چکا ہے پوری دنیا کے اوپر، اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے دجال کے نظام کو عملاً قبول کر لیا ہے، اس کو اپنی حکمت عملی کا نام دے رہے ہیں، اور دجال کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ دجال کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو صاف پڑا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہوگا سب کچھ دھوکا۔ جب دجال وہ اشارہ کرے گا اور زمین سے مکھیوں کی طرح خزانے نکلیں گے اور ماننے والوں کو وہ نوازتا چلا جائے گا، لیکن جب گزر جائے گا تو سوائے دھوکے کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو عملی اسلام کو اپنے رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر